السلام علیکم خواتین و حضرات، اس ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، اور شعبے میرے ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم۔ یا یہ جو تم سرکس کیسے انداز میں کرتے ہو، السلام علیکم، اس سے کوئی زیادہ امپریسو لگتے ہو تم؟ بہت اچھے، ہر بندے کا اپنا اپنا شٹائل ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ جس طرح تم کہہ رہے السلام علیکم ناظرین اس ہفتے کا یہ وہ میں بھی اسی طرح کروں۔ میرا اپنا انداز ہے السلام علیکم ناظرین، میں خوش باش لڑکا ہوں اور تم ایک شاباش لڑکے ہو بھائی۔ بات بنی نہیں ویسے، چلو بات بنے نہ بنے تمہاری بیٹی تو ہی ہے، بھی نہیں ہوئی، میری نظر میں ہو گئی ہے، تم نہ محسوس کرو۔ ہو گئی ہے، میں اچھا بلا واقعہ سنانے لگا ہوں سنسنی خیز، تو اس نے مجھے اپنی ڈال دی۔ سنسنی خیز واقعہ؟ بڑی عجیب ہوئی۔ کیا؟ کل میں چلا گیا اپنے دوست طفیل تھیلے کی طرف۔ اچھا۔ مشرف کی خبریں گرم تھی نا، میں نے کہا بڑا فلاسفر آدمی ہے طفیل تھیلا۔ اچھا میں نے کہا چل کے ذرا اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اس کا انالیسس دیکھتے ہیں کیا ہے۔ میں اس کے دروازے کے آگے پہنچا تو اندر سے مار دھاڑ کی آوازیں آ رہی تھی، ٹھا بچاؤ، ہائے میں مر گیا۔ میں نے کہا یا اللہ خیر میں نے دلیری کر کے دروازہ کھڑکایا، طفیل تھیلے نے کھولا دروازہ، ساتھ ہی ایسے نیچے ہوا، چنی آگے میرے متھے میں بجنے لگی تھی، کیوں کرے میں بھی تھلے ہو گیا، باہر کو گزر گئی۔ اچھا۔ وہ میں نے دیکھا پیچھے پرجائی فل غصے میں دوڑ لگا رہی تھی، میں نے بیچ بچا کرا کے میں نے کہا ہوا کیا ہے، کیا بن گئی ہیں آپ لوگوں کو؟ پرجائی کہتی ہے اسی سے پوچھو کیا بن گئی ہیں۔ اس نام مراد نے دیکھو کیا برے دن کے برے دن کہہ دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے یار بس جی تمہیں کیا بتاؤں، آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے، پرجائی تمہاری نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کس طرح سیلیبریٹ کریں، میرے منہ سے نکل گیا کہ اس حادثے کو 2 منٹ کی خاموشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے۔ کہتا بس یہ منہ سے نکلا، بس اس وقت سے خاموشی نہیں ہو رہی، کبھی ٹھا کبھی ڈس کبھی گڑم، آگے دوڑ رہا ہوں میں نے کہا تم نے بات ہی غلط کی ہے، ایسے تو نہیں نہ کہنا چاہیے، حادثہ نہیں سے کہنا چاہیے، 2 منٹ کی خاموشی تو واقعی بنتی ہے مگر حادثہ نہ کہو، سانحہ کہو۔ ہاں بس یہی میرے منہ سے نکلا تھا۔ سیدھا پھر میں گھر پہنچا ہوں، پرجائی نے اندر سے کو پتہ نہیں کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی، لال تھی، اس پہ ایسے تاریاں بڑی ہوئی تھی، شاید چٹو تھا لکڑ کا۔ وہ آیا میری طرف، میں نے اس کی طرف پرت کے دیکھا ہی نہیں، سیدھی دوڑ لگائی ہے میں نے۔ اچھا باقی بھول گئے لیکن دھاریاں یاد رہی ہیں تمہیں چٹو کی؟ ہاں وہ بچپن سے گانا بہت سنا ہوا ہے نا، چنی کیسری تے گوٹے دیاں تاریاں۔ ویسے بھی میں اس لیے ڈر گیا، میں نے کہا یار چٹو آ رہا ہے، پیچھے پیچھے وٹو بھی ہوگا، نکلو یہاں سے۔ وٹو کون سا؟ یار جو چٹو وٹو جسے کہتے ہیں وہ والا وٹو، جپال پور والا نہیں، وہ بیچارہ تو اب کار ہی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ چلیں جی آج کی پہلی خبر سن لیں۔ نواز شریف پرویز مشرف کے ساتھ بادشاہوں والا سلوک کریں گے، رحمان ملک۔ چلو جناب حسیب الرحمان ملک سے نہیں، اپنا کیا نام تھا، حبیب الرحمان ملک سے نہیں یار، کیا اصلی کیا نام تھا یار؟ رحمان ملک ہی رہا۔ رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ پچھلے، وہ کنگرے والے بالوں والے، یاد ہے مجھے، میں اتنا بھی بیوقوف نہیں۔ رحمان ملک صاحب آپ اب اس چھوٹی موٹی سیاست میں حصہ نہ لیا کریں کہ یہ نواز شریف پرویز مشرف کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ آپ جناب اب ماشاءاللہ سیاست کی جس معراج پہ ہیں، اب آپ یہ بتایا کریں کہ جناب کالو کانے کا ککڑ اسلم لیمپ کے ککڑ سے بازی لے جائے گا، کیونکہ جو کالو کانا ہے اس نے اپنے ککڑ کو قیمہ کھلانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے محلے کی بلیاں اس کے ککڑ سے اب جیلس ہونا شروع ہو گئی۔ یہ آپ کا بنتا ہے، یا آپ چلے خدمت خلق بھی کرنا چاہتے ہیں، اپوزیشن میں رہ کے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو کرنی بھی چاہیے، آپ جس سیاست کی معراج پہ ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ محلے کی بیکری کے باہر کھڑے ہو کے آتے جاتے گاہکوں کو بتایا کریں گے بھائی جی چکن رول نہیں لینا، چکن باسی استعمال کرنا۔ اس کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ درجی کی دکان کے باہر کھڑے ہوں، ہر گاہک کو بتائیں بٹن پکے کرا لیں تے بٹن ٹوٹ جاندے ہوندے۔ اس کے بعد لوڈے لے دودھی والی دکان پہ پہنچ جائیں، گاہکوں کو بتائیں
ملائی والے کونڈے اندر لکا کے رکھتا ہے, پانی والا دہی دینا جی دھیان. یار ان باتوں کا رحمان ملک کے مشورے سے کیا تعلق ہے؟ اس طرح کے 23 بندے تمہیں نہیں پتا ہر مشورے میں گھس جاتے ہیں. ایسے بندے تو اکثر پراپرٹی ڈیلر کی دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور 4 کنال والا پلاٹ نہیں جہاں وہ آپ نے لے لینا انہیں ہوتا, آپ نے لے لینے دے جاتے, پیسے اس نے دینے آپ لے لینے کا دے. یار وہ پراپرٹی ڈیلر کی آپا کی بات کر رہا ہوتا. یار جانتا ہوں میں ایسے بندوں کو چھوڑ دو, سارا دن مارکیٹ میں سود کا کام کرتے ہیں. عشاء کے وقت جب مسجد سے نمازی باہر آ رہے ہوتے ہیں ان کے آگے جتیاں رکھ رکھ کے دانت وصول کر رہے ہوتے ہیں. چھڑ دے یار بڑا بڑا ہی چنگا یار. ہاں چائنا سے 7 ارب روپے کے 28 نئے ریلوے انجن خریدنے کا فیصلہ. یاد رہے کہ پچھلی حکومت نے چائنا سے 69 انجن خریدے, جن میں سے اب تک 59 ناکارہ ہو چکے ہیں. 59 ناکارہ ہو گئے ہیں. یہ 59 کتنے ہوتے ہیں جی؟ 61 سے کم. 59 یار یہ کیا بات کر رہے ہیں یار, یہ جان بوجھ کے نکارا بھی اتنے کراتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے. 59 کے 59 میں ہی پھنسا رہے بندے. اور کس طرح کروائیں؟ 60 70 80 سیدھے سیدھے یاد رہے. 59 خراب ہو چکے ہیں اور پھر کتنے منگوا رہے ہیں؟ 28. یار ان لوگوں کو پتا بھی ہے کہ پہلے 59 نکارا ہو گئے تھے جو منگوائے تھے, تو اب پھر کیوں 28 منگوا رہے ہیں؟ یہ حکمرانوں کو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں نہیں ان چیزوں سے لبریٹ کرتے جس سے خیانے کو نقصان ہوتا ہے؟ لبریٹ کرے. مجھے کیا کہنا چاہیے؟ یا تو لبریز ہو سکتے ہیں یا آزاد ہو سکتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی تم کیا کہنا چاہ رہے ہو. پرہیز کریں یعنی اوائڈ کریں نا, اوائڈ کریں, یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. بات تم لوگوں نے تمسخر میں اڑا دی. تم وہ دونوں لفظ نہیں کہنا چاہ رہے جو میرے ذہن میں تھے. اب دیکھو نا 7 ارب روپے کے مزید انجن منگائے جا رہے ہیں 59 خراب ہونے کے بعد. ایمان سے مجھے 7 لاکھ روپیہ ہی دے دیں, میں ان کو کھوتیاں خرید دوں. 4 کھوتیاں فی گڈی کے آگے باندھیں, وہ اتنا کوئی لیٹ پہنچائیں گی گڈی لاہور جتنی دیر پہلے ہی ہو رہی ہے. 2-3 دن بعد تو ویسے ہی اب پہنچتی ہے, لیٹ ہوتی ہے. کھوتیاں بھی اتنا ہی لیٹ ہوتی ہے. نہ کھوتیاں اوور ہال کرانے کی ضرورت پڑے گی. لاہور پہنچے آگے سے کھوتیاں کھول کے کھیتوں میں چھڈے, چار چور کے وہ بیچاری ڈچکو کرتی واپس آ کے پھر اتنے کھڑی ہو جائے. بلکہ ان کو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں. اب تو ریلوے لائن پہ اتنا بڑا کہا اگ گیا ہوا ہے کہ دوڑتی کھاتی رہی. ویسے سیریسلی تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا اس ملک میں کوئی ایک اتھارٹی نہیں ہے جو اس نقصان کا کسی کو ذمہ دار قرار دے سکے, کسی کو کٹہرے میں کھڑا کر سکے کہ کون بندہ تھا, کون ڈیسیژن میکر تھا جس نے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے, کیوں پہنچایا ہے؟ اس کے فیصلے میں غلطی تھی, بدنیتی تھی, کوئی پوچھنے والا نہیں یار. بالکل جی, پتا کریں کہ یہ 59 انجنوں کے منگوانے کا 63 نے فیصلہ کیا تھا. ویسے تو ایمان سے میں 7 لاکھ روپیہ تم سے مانگ رہا تھا یہ کھوتیوں کی خرید و فروخت کے لیے. 7 لاکھ کی تھا, مجھے تم 7,000 روپیہ ہی دو, میں کسی بھی ایک ایسا ایچ کو لگاؤں گا, وہ تمہیں شام تک ملیم نکال کے دے دے گا. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں تصویروں اور ویڈیوز کے ساتھ. یار میرے ساتھ ایک فلم میں سنگیتا میڈم کی فلم میں ولن تھے چیما صاحب. میڈم سنگیتا نے کہا جی آپ تینوں کو آگ لگانی ہے, اینڈ پہ ممتاز ملک صاحب بھی تھے. فلمی سین تھا. ہاں جی. اچھا عزیز صاحب, تصویروں سے پہلے ایک خبر سن لیں. وہ کیا جی؟ پاکستانی فلم انڈسٹری کے معروف ویلن شفقت چیما کی گاڑی چوری. 3 دن بعد بھی اقبال ٹاؤن پولیس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. ہوئے 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 ہوئے, یہ تو میں خبر پہلے پڑھ چکا, میرے تو آنکھوں میں اتھرو آ گئے تھے, کیونکہ میں تو جانتا ہوں کہ یہ شفقت چیما صاحب ایک ایسے آرٹسٹ ہیں. میرا خیال ہے پاکستان میں کسی بھی آرٹسٹ نے اتنی محنت کر کے نام نہیں کمایا جتنا اس شریف آدمی نے بیچاری نے محنت کی اور رلا ہوا ہے. اور بہترین اس وقت نام مر آدمی ہے. دیکھو یار کیا ظلم ہے کہ ایک محنت اور مشقت کے ساتھ اس نے زندگی کے اس اب موڑ پہ آ کے گاڑی خرید ہی لی تھی. پتہ نہیں کسی نے ڈاکوؤں کو اطلاع دے دی ہے کہ بھائی جی یہ شفقت چیما ہے, گڈی لے کے نویں پھر رہا کرولا جی ایل آئی,
یہ دیکھو فلم میں یہ گھوڑے پہ سارا سفر کر رہا ہوتا ہے, یہ کس لیے اس نے گڈی لے لی؟ ڈاکوؤں کے بھی ذہن میں آیا ہوگا کہ لے لو یار گڈی ہے, اس کو گھوڑے پہ پھرنا چاہیے, اور لے گئے ہوئے. اور دیکھو اتنا نامور بندہ ہے, عزت ہے ملک کی, شان ہے ملک کی, اور پولیس والے نہیں سن رہے. ادھر کہیں کوئی تگڑے ایم پی اے کی یا کسی صحافی کی گڈی گم ہوئی ہوتی, شام تک گڈی اگلے نے گھر پہنچا نہیں. اگر اس کی نہ بھی ملتی تو کسی کی اٹھا کے پہنچا نہیں. ہائے 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 ہائے, صرف اوپر سے آرڈر آنے کی ضرورت ہے, اور تو کچھ نہیں. جناب وزیر اعلی صاحب حیور شفقت چیمہ کو اتنا تھیما نہ لے جناب, یہ سچی مچی فنکار آدمی ہے جناب, اس نے تو اتنی محنت کی ہوئی ہے. ایک فلم میں ایمان سے شیر کے ساتھ سچی مچی لڑ پڑا تھا, کہتا ہے ہاں, کہتا میں سچی مچی لڑاں گا. ادھر سے شیر بھی کر کے آیا ہوا تھا جی میں سچی مچی لڑا, اس کے ساتھ فائٹ کر کے ہسپتال پہنچ گیا. میں نے سنا سچ مچ سانپ کھا گئے تھے. ہاں سب کھا کے بھی ہسپتال پہنچ گیا. یار میرے ساتھ ایک فلم میں سنگیتا میڈم کی فلم میں ولن تھے چیمہ صاحب. میڈم سنگیتا نے کہا جی آپ تینوں کو آگ لگانی ہے اینڈ پہ. ممتاز ملک صاحب بھی تھے, فلمی سین تھا. ہاں جی فلمی سین تھا. میں ڈر گیا, میں گھبرایا ہوا بندہ تھا تھیٹر کا. میں نے کہا بھائی جی گل سنو میڈم, میں نے تو جناب جانا ہے تھیٹر پہ, مجھے وہ پرے کھڑے کر کے 2 فائر مروائے, میں تو میڈم اب ہنسنا شروع ہو گئی, کہتی ہے فوٹ پہنے ہیں سین بنایا. میں نے کہا نہیں آپ کی مہربانی. انہوں نے مجھے 2 فائر مروائے, میں گولیاں کھا کے چلا گیا. جیسے بندہ ڈاکٹر سے نہیں کہ گولیاں کھاتا اور چلا جاتا صحت مند ہو کے, میں چلا گیا. سویرے میں جب شوٹنگ پہ پہنچا اپنے ٹائم پہ تو پتا چلا جی شوٹنگ کینسل ہو گئی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی رات کو شفقت چیمہ صاحب نے اپنے آپ کو آگ لگوا لی تھی, اب ہسپتال پڑے ہوئے. یہ چیمہ صاحب وہ پائی ہوئے اور نیک آدمی, ہر شوٹنگ کے بعد ہسپتال داخل ہو. ہاں جی ہر دوسری شوٹنگ کے بعد ہسپتال گئے. جیسے آغا شورش کشمیری نہیں ہر دوسری تقریر کے بعد جیل میں ہوتے تھے, یہ تو بیچارہ فلم انڈسٹری کا آغا شورش کشمیری ہوا. چلے جی صاحب آج کی پہلی تصویر دیکھیں. واہ, یہ اپنا اوباما دانت نکال رہا ہے یار, اپنی بیوی مشل اوباما کو کھانا کھلا رہا ہے پیار سے. ہائے 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 ہائے, اونچا چڑھ کے ویکھیا تے کر بال دی آ کے. تم یہ کو باتیں کرتے ہو, اوباما بھی بیگم کے تھلے لگا ہوا. یعنی نتیجہ یہی نکلا کہ جڑے لگ گئے تھلے انہاں دی بلے بلے. واہ واہ واہ, باقی رہ گئے کلے. اور عزیز صاحب اب ویڈیو ایک انوکھے مساج کی, یہ لیں. واہ, بہت اچھے, پرفیکشن دیکھو تو. ٹرینڈ ہے. ابھی دیکھنا وہ دبائے گا بھی, وہ دیکھو. ارے واہ, ٹپ نہ جائے کہیں اوپر سے. دیکھو کتنا کانشیسلی اور کتنا پولائٹلی دبا رہا ہے وہ. جب مالش کروا رہا ہے نا بیچارہ, مساج کرا رہا ہے, وہ بچوں ڈریا ہوا ہے. بالکل اس نے اینک لگائی ہوئی بیچارے نے, آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہیں فل. یہاں جو اگر کوئی شرارتی بندہ جاتے جاتے ارلی طرف گنا پھینک کے چلا جائے, ہاتھی آرام سے اوپر پیر رکھ کے ٹپ کے گنا حاصل کر لے. اب یہ تصویر دیکھیں عزیز صاحب, یہ لیں. یہ کیا ہے جی؟ عزیز صاحب یہ امریکی فوجی افغان بچے کی تلاشی لے رہا ہے. شاباش, اتنے نکے بچے کی تلاشی کیا لے رہا ہے کہ اس کی جیب میں کہیں نیوکلیئر ٹافی نہ ہو یا کوئی اٹامک چاکلیٹ نہ ہو. اور بچے کے ایکشن سے لگ رہا ہے کہ یہ روٹین ورک ہے. بچے کو بھی بیچارے کو پتا ہے کہ یہاں پہ تلاشی دے کے بالکل بالکل حد کر دی ہوئی ہے. ویسے یہ امریکی فوج نے بھی اتنی ڈری ہوئی ہے یہ امریکی فوج وہاں افغانستان میں, پرے کو دھوبی کپڑے دھوتا ہوا کپڑے پکڑ کے ڈھز کرے نا تو انگریزی نس پڑتا ہے. مائیکل ٹامس ایلس پجنگ نسنگ نکلنگ آئی ہرڈ سم ڈز ڈوز دیر از اینی اسرائیل. والا اسرائیلی جڑا سی پوئے چڑھایا ہے, یہ والا لگتا جی جڑا کسی دی بھی نہیں سنتا. اب یہ تصویر دیکھیں جی صاحب. if you hit this sign you will hit that bridge. بہت اچھی. لاہور میں جتنے بھی انڈر پاسز ہیں نا وہاں پہ یہ لگا دینا چاہیے, بہت ضروری ہے. سر لاہور میں کیا پورے پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں جی, یہاں پہ جہاں بھی انڈر پاس بنا ہوا ہے نا
वहाँ आप गुजरते हुए नीचे देखे करी जरूर उसमें से ट्रक फंस के निकला हुआ, ऊपर छत के निशान जरूर पाए जाते हैं। हालांकि हर अंडरपास के पहले इस तरह की चीजें हमने भी लगाई हुई हैं, वो पाइप के पीस काट के लटकाए हुए हैं, अगर ट्रक इनके साथ बजे टन टन की आवाज आए तो आगे ना जाए। वो तो ट्रक ड्राइवर समझते हैं कि शायद म्यूजिक के लिए लगाए हुए हैं। हाँ, और उनके येन में ये है कि ये टन 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 हो तो ट्रक और तेज कर। चले जी साहब, अब ये एक आखिरी तस्वीर देखें। ये क्या आइडिया है जी? मुझे लगता है कि ये किसी डेंटिस्ट का वेटिंग लाउंज है। अच्छा 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 अच्छा, उसने कुर्सियों की जगह पे दांत लगाए हुए हैं। एग्जैक्टली। ओहो, ऊपर भी दांतों का शेड दिए हुए हैं। मेरा ख्याल प्रॉब्लम इसमें सिर्फ ये होगी कि इसमें एक वक्त में सिर्फ 32 बंदे बैठ सकते हैं। बात अच्छी, ये भी तुम्हारी गलतफहमी है। 16 बंदे तो निचले पोर्शन में बैठ जाएंगे, बाकी 16 पुठे होकर टके जाएंगे। बेल्ट बांध। हाँ, बेल्ट बांधी जा सकती है। गुड। अच्छे बड़े सारे लोग बैठे हुए, एक बंदा है बुर्श पे पेस्ट लगा के आके उनके सरों पे फेरना शुरू कर। नाज़रीन, चंद इश्तिहारात के लिए एक छोटा सा वक्फा। ये तो चलो हुकूमत की बात कर रहे हैं, हम खुद भी क्या कर रहे हैं इस पर भी जरा बात करनी चाहिए कि हमें जब तक अल्टीमेटली हमें आज नहीं तो कल फ्लैट सिस्टम पर जाना पड़ेगा जो दुनिया भर में अच्छा भाईजान, मैं चंद दिन से ना एक लम्हा फिक्रिया पे गौर कर रहा था, बल्कि कहना चाहिए एक लम्हा फिक्रिया मुझे मुसलसल तंग कर रहा था कि ये जो हम अपनी ज़रई ज़मीन जिस तरह उसको रिहायशी कॉलोनियों में तब्दील करते जा रहे हैं बेदर्दी के साथ, इंतहाई बेरहमी के साथ, वो ये जो हमारा ट्रेंड है, ये जो रुझान है हमारा, हमें किस नहज पे लेके जाएगा। वैसे तो ये तंग क्यों हो रहे थे? फौरन करो ये बात, ये तो बड़ा अहम टॉपिक है। अच्छा, ये अहम टॉपिक जो है ये अहम तरीन मेरे लिए इसलिए बन गया है कि चंद दिन पहले, 2-4 दिन पहले मैं एक टीवी टॉक शो या 2-4 कहो, एक बात करो, फजूल ना करोगा डिस्कस। मैं जाऊं? नहीं, बात पक्की। तुम भी मुझे धमकी देते हो ना, मैं जाऊं तो मैं जाऊं? नहीं, कैरी ऑन क्यूटू। क्यूटू क्या कहा? क्यूटू बच्चों को ऐसे ही चुप कराते हैं। हाँ, बच्चा कह रहे हैं। यहाँ बेवकूफ और बच्चा एक बराबर ही होते हैं। अच्छा, मेरी बात सुनो जी। उस टीवी टॉक शो में चंद काश्तकार बैठ के फरियाद कर रहे थे, दुहाई दे रहे थे, और यूं लगता था कि वो इंसाफ के असूल के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं और बिल्कुल अब मायूस हो चुके हैं इस निजाम से। बात सिर्फ इतनी सी है कि शेखुपुरा में हुकूमत पंजाब को बुखार चढ़ा हुआ है, एक खब्त सवार हुआ है एक गारमेंट सिटी बनाने के लिए। वेरी वेल, फाबिया बहुत अच्छा कर रहे, गारमेंट सिटी बनने चाहिए, बल्कि जो पहले से जो इसी एक खब्त का शिकार होकर हमने गारमेंट सिटी बनाए हुए हैं उनको भी आबाद किया जाना चाहिए, नए भी बनने चाहिए। हमें ये यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी उठाई है, उसके हवाले से हमारे लिए नए वेन्यूज खुल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस मामले में जो सूरत हाल सामने आ रही है वो इस कदर यानी तकलीफ दे है, इस कदर तकलीफ दे है, उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। 1475 एकड़ पर मुश्तमिल ये गारमेंट सिटी बनाने का मंसूबा है, और वो 1475 एकड़। अब मेरी बात सुनो, ये पाकिस्तान की बिलाशुबा जो आइडियल तरीन, सबसे आइडियल ज़रई जमीन है ना, ये वो है। यानी एक जहां पे ये बनाना चाह रहे हैं। हाँ, एक तो हम मुहावरतन कहते हैं ना कि सोना उगलती हुई जमीन, यकीन करो कि ये हकीकत में सोना उगलती हुई जमीन है, हकीकत में। और शेखुपुरे की ज़रई जमीन मशहूर है पूरी दुनिया में। और इस वक्त अगर उसकी मार्केट वैल्यू का अंदाजा लगाया जाए तो वो 75 लाख फी एकड़ है, 75 लाख रुपए फी एकड़। और हुकूमत पंजाब यानी जबर से, धौंस से, धांधली से 13 लाख रुपए फी एकड़ वो जमीन हासिल करना चाह रही है, और उसके लिए काश्तकारों को दबाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, और मुख्तलिफ हीले बहानों से कहा जा रहा है कि आप ये जमीन खाली कर दें वरना आपको ये पैसे भी नहीं मिलेंगे। और नहीं, ये पैसों को छोड़ो यार, तुम ज़रई जमीन है वो बेशक 13 लाख की ही एकड़ क्यों ना हो, आप ये तो देखें आपकी कोई ढिली मट्ठी बेकार जमीन है,
وہاں پہ آپ یہ پروجیکٹ اپنا بنا لیں. اتنی اچھی زمین پہ آپ وہ زرعی زمین انگیج کر کے اس کاٹن انڈسٹری کے لیے زراعت کا ساتھ بیڑا کر کے کر رہے ہیں, اور اس کو گارمنٹ انڈسٹری اور اگر ہم گارمنٹ انڈسٹری لگاتے بھی ہیں تو ہم نے جو ہے کپاس وہ کہاں سے لینی ہے, وہ کسی کا ذہن میں نہیں آ رہا. اور یہ شیخو پورہ کی جس زمین کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہاں پہ 3 پاکستان کے موسٹ ماڈرن ڈیری فارمز جو ہیں وہ کم و بیش 60 کروڑ روپے مالیت سے لگے ہیں حال ہی میں وہاں پہ, اور وہاں پر 6000 سے زیادہ گائیں اور بھینسیں موجود ہیں. اور میری اطلاعات کے مطابق پاکستان کا جدید ترین فش فارم جو ہے وہ 20 کروڑ روپے مالیت سے اس علاقے میں موجود ہے. اس کو بھی سب یعنی ملیا میٹ کر کے تو گارمنٹ سٹی بنانے کا شوق چڑھا ہوا ہے. اچھا, اس سارے ایپیسوڈ کا جو افسوسناک ترین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اسی جگہ پہ جو گارمنٹ سٹی کا نقشہ بنایا گیا تھا اس میں 107 ایکڑ زمین جو تھی وہ لاہور سے تعلق رکھنے والے نون لیگ کے جو ایک ایم این اے اور ایک ان کے سگے بھائی جو ایم پی ہیں ملک افضل کھوکھر, سیف الملوک کھوکھر جناب, ان کی 107 ایکڑ زمین آ رہی تھی جو انہوں نے انتہائی مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ نقشے سے نکلوا دیا. اور اس کے بعد اب وہ دیگر کاشتکاروں پہ زور دے رہے ہیں کہ آپ اپنی یہ جو سونا اگلتی زمین ہے یہ 13 لاکھ روپے فی ایکڑ کے حساب سے حکومت کو بیچ دے, یہ کیونکہ ایک قومی ترقی کا منصوبہ. یار اس طرح کے کئی پروجیکٹ شروع کر کے تو زمین کا بھی بیڑا کر کے کیا, اور پروجیکٹ بھی بیچ میں ہی پڑے رہ گئے. یہاں ہی فیصل آباد کے قریب سائیاں انٹرچینج ہے, وہاں پہ کوئی 3600 ایکڑ زمین حکومت نے حاصل کر لی. کس لیے بڑا پتا ہے تمہیں؟ وہاں پر بھی یہی کوئی گارمنٹ سٹی بنانے کا جی جناب, اور آج تک نہ ادھر بنا اور نہ ہی ادھر زراعت ہو رہی ہے. اب وہ 3600 ایکڑ زمین جو ہے وہ سیم تھور والی زمین ہو گئی ہے, یعنی بکار ہو گئی ہے. ادھر اللہ پاک زندگی دے میرے مرشد پاک پر صدقے جاؤں اپنے مرشد کے, انہوں نے یہ مریض کے قریب 400 ایکڑ زمین لی تھی, پتہ نہیں کوئی یونیورسٹی کے لیے, وہ بھی 4 دیواری کر کے بیکار پڑی ہوئی ہے. ادھر آ جاؤ یہ دوسری طرف بورے والے میں بھی کوئی 100 ایکڑ زمین یہ اپنا ایگریکلچر یونیورسٹی کا کیمپس بنانے کے لیے, فیصل آباد والی جو یونیورسٹی ہے اس کا کیمپس بنانے کے لیے ہائر کی گئی تھی. یہ زرعی زمینیں ساری وہ اپنا روب سے اپنی طاقت سے یہ چھین لیتے ہیں بیچارے کسانوں سے. وہ 100 ایکڑ بھی اسی طرح بیکار پڑی ہوئی ہے, نہ ادھر یونیورسٹی کا کیمپس بنا ہے نہ ادھر اب زراعت ہو رہی ہے. اب دیکھو یہ سینکڑوں ایکڑ زمینیں جو ہیں, خدا کے واسطے پہلے بیڑا غرق ہو گیا ہماری زراعت کا, نہ اس کو آپ کسی طریقے سے, یہ 7 کند کے ساتھ کند سانجھی ہے انڈیا. کس طرح انہوں نے اپنی زراعت کو پروجیکشن دی اور کیسے کیسے انہوں نے ان کو بنا کے دیے ہیں اپنا سکیمیں اور پروجیکٹ اور سبسڈیاں دی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. دیکھو اب سب سے پہلے تو جس جگہ سے آپ نے یعنی کراپ حاصل کرنی ہے اس کی قدر کرنا تو سیکھے, اس کو تو بلڈوز کرتے چلے جا رہے ہیں. شہروں کے نزدیک یہ جو ہمیں کالونیاں بنانے کا 5 مرلے 10 مرلے بنانے کا جنون سوار ہوا ہے نا, یہ تو چلو حکومت کی بات کر رہے ہیں, ہم خود بھی کیا کر رہے ہیں اس پر بھی ذرا بات کرنی چاہیے کہ ہمیں جب تک الٹیمیٹلی ہمیں آج نہیں تو کل فلیٹ سسٹم پر جانا پڑے گا جو دنیا بھر میں ہے. ہمارے پاس یعنی ہم کون سے یعنی غیر آباد زمینیں آباد کرنے جا رہے ہیں, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اور پچھلے چند برسوں کے دوران ہمارے ہاں جو سبزیوں کی کاشت میں 30% کمی واقع ہوئی ہے نا, اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم شہروں کے جو نزدیک جتنی زمینیں ہیں وہاں پہ تو ہم رہائشی کالونیاں بناتے جا رہے ہیں, اور وہیں پہ ہی سبزیاں کاشت ہوا کرتی تھی جو شہر کے قریب تھے. اور یعنی ورلڈ بینک کی رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 1960 میں ہمارے ہاں ایک کاشتکار کے پاس اوسطاً 6.4 ایکڑ زمین ہوا کرتی تھی, جو اب کم ہو کے 3.4 رہ گئی ہے, یعنی نصف رہ گئی ہے ایک کاشتکار کے پاس. اور کوئی نہیں سوچ رہا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. اتنے بڑے ٹاؤن کالونیاں بن رہی ہیں, ان کو فلیٹ سسٹم کی طرف بھیجیں, لوگوں کو اس طرف توجہ دلائیں. یہ ہم جو مختلف پروجیکٹ شروع کر کے بلے بلے واہ واہ کرانے کے لیے لوگوں سے افتتاح کر بیٹھتے ہیں اور زمینیں ہائر کر لیتے ہیں زرعی, اور اس کے بعد اس پہ کخ بھی نہیں کرتے, وہ بھی بیکار ہو رہی ہے, کچھ سوچ ہی نہیں رہا. اور دلی کی حکومت نے پچھلے 5 برسوں کے دوران 20,000 سے زیادہ فلیٹس بنائے ہیں, اور چائنا کی حکومت جو وہ بڑا ایک سویئر کرائسس ہے وہاں پہ زمین کا, وہ لوگ 10 لاکھ فلیٹس اپنے عوام کے لیے ہر سال بنا رہے ہیں. وہاں پہ کوئی شوق نہیں ہے 10 مرلے 1 کنال 5 مرلے کا, وہاں پہ فلیٹس بنا رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی ہمیں بھی جانا پڑے گا. یار میں پچھلے دنوں اخبار میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پچھلے 10 سالوں سے
जितनी भी इधर पाकिस्तान में रिहायशी स्कीमें बनी है ना, उन रिहायशी स्कीमों को बेचारी सोना उगलती जमीनों को हायर करके वहां बना के वो स्कीमें इन्होंने इस तरह का बेड़ा गर्क किया कि अब उन स्कीमों में 30% तक तो अभी तक घर ही नहीं ना बने, वो वेली पड़ी हुई है। अब ना वहां ज़राअत है ना वहां पे घर बने हुए हैं, और 50% जो घर बने हैं उसमें कोई रिहायशी नहीं है। ऐसे लोगों ने बना लिया जी जायदाद है। यार जायदाद खुदा के वास्ते, यहाँ पे जो लाखों टन गंदम उगनी थी, कपास उगनी थी, चावल उगने थे, वो किधर गए? और पाकिस्तान उन 21 मुल्कों में शामिल है जहां पे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जो है वो ग़िज़ाई किल्लत प्रेडिक्ट कर चुके हैं। हाँ जी, और ये सारा कुछ जो है ये सबको पता है, मगर इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। मेरा ख्याल है सर्दियों में जूं होती नहीं। अच्छा, जूं नहीं होती सर्दियों में? नहीं होती यार, ये तेल है जिसका तुम जूं समझते। सर्दियों से क्या ताल्लुक है? जूं ने जैकेट यार, जूं के पास खेस नहीं होता। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिए। लाजवाब आदमी, हाय। लाजवाब आदमी थे चौधरी सलूट असलम। है जनाब चौधरी असलम साहब, लाजवाब आदमी, सलूट है आपकी, लाजवाब सलूट है। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, तू लभदी फिरे बाजार कुड़े, सौदा नकद भी नहीं मिलदा, तू लभदी फिरे उधार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। लाजवाब आदमी थे, हाय। लाजवाब आदमी थे चौधरी सलूट असलम। है जनाब चौधरी असलम साहब, लाजवाब आदमी, सलूट है आपके, लाजवाब सलूट है। ये चौधरी असलम शहीद पे ये बात सादिक आती है कि जिन लोगों ने दलेराना और जर्री अंदाज में जिंदगी गुजारी और उससे भी दलेराना अंदाज में शहादत को गले लगाया। मैं कहता हूं जी क्या बात है, कई महीनों से बल्कि कई सालों से देखो कितने सारे हमले हुए हैं, और उस शख्स को मेरा ख्याल है उसके एक एक रुआ को पता था कि मैंने होना है शहीद। बिल्कुल। किसी ना किसी दिन कोई दुश्मन मुझे आ टकरेगा, जो मैं दुश्मनों के साथ कर रहा हूँ, इस धरती के दुश्मनों के साथ। और ऑप्शंस, ऐसा हुआ भी, ऑप्शंस को डरा नहीं। उनके लिए ऑप्शंस मौजूद थे ना, बाहर चले जाते, हाँ, नौकरी को खैरबाद कह देते अपने ऐसे कई ही। साथियों की तरह, लेकिन वो शख्स मैदान में खड़ा रहा है, डटा रहा है और मौत की आंखों में आंखें डाल के डटा रहा है। इसे कहते हैं शहीद। मैं तो ईमान से पुलिस अफसरों को बाकायदा बड़ी इज्जत की निगाह से देखता हूं कि अगर 50 में से इस तरह का एक बंदा भी है ना, तो वो 50 के 50 को माफी है, चूंकि 24 घंटे ड्यूटी पे खड़े होते हैं। बिल्कुल। और दलेरी के साथ देखो ईमान से जिंदगी गुजार के गया है, डरा ही नहीं यार, वो घर ही बैठ जाता बंदा ना, रोज वो चप्पल पहन के, शलवार कमीज पहन के, बगैर को असला उठाए दलेरी के साथ सड़कों पे फिर रहा होता था मुल्क की हिफाजत। अब इस कौम का ये फर्ज बनता है या नहीं, अवाम का भी, हुकूमत का भी, पूरी कौम का, कि इस शख्स को इतना ज्यादा, इसको यानी हकीकी मायनों में अपना हीरो तस्वर करें, इसको अपना हीरो बना के दिखाएं कि हमारे असल हीरो ये है यार। बिल्कुल, अवाम को भी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि इसको टका के अप्रिशिएट करें ताकि पुलिस का मोरल डाउन ना हो। बिल्कुल, हर मुमकिन अंदाज में अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो कहता हूं कि इनके नाम का डाक टिकट जारी होना चाहिए। जिस तरह फौजी एजाज है, निशान हैदर सबसे बड़ा एजाज, जुर्रत का, शुजाअत का, उसी तरह जो सिविल अवार्ड है सबसे बड़ा, वो इनको दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। चौधरी असलम साहब शहीद के अहले खाना का पूरा पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। इनके नाम की कोई पुलिस की या कोई सरकारी बिल्डिंग होनी चाहिए, कोई रोड इनके नाम किया जाए, टका के अप्रिशिएट करें, ताकि लोगों को पता बताया जाए, पुलिस को भी बताया जाए कि शान से जियोगे तो हम भी तुम्हारे शान इज्जत देंगे, फिक्र ना करो तुम। अब बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ हमारी हुकूमत को, मीडिया को, कौम को अपने रवैये में थोड़ी सी ये तब्दीली भी पैदा करनी चाहिए कि इस तरह के ईमानदार और दलेर अफसरान की जिंदगी में भी उनकी कदर करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि हम अक्सर ये बात करते हैं कि एक ईमानदार अफसर या किसी सरकारी मुलाजिम की जिंदगी में उसकी तारीफ की जाए, उसकी तौसीफ की जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए। कई लोग कहते हैं इख्तलाफ
साफ करते हैं कि नहीं जी नहीं, उसने ईमानदारी को लोगों के लिए, ये एप्रिसिएशन के लिए थोड़ा की होती है। मगर जो हमारे मुल्क की हालत हो चुकी है, जो महकमों की हालत हो चुकी है, उसको अगर मद्देनजर रखें तो ये जरूरी है एप्रिशिएट। बाकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए नेक ईमानदार अफसर की, उसकी जिंदगी में, ताकि दूसरे लोगों को भी थोड़ा जा कोई एहसास हो, को ख्याल आए। हाँ, हम ईमानदार लोगों को ये सिला देते हैं कि ईमानदार आदमी जब रिटायर होता है तो उसके खानदान वाले, उसके अहले मोहल्ला कहते हैं ये नकाम सा फजूल सा बंदा था, ईमानदारी हमने चाटनी है इसकी, आज इसके घर वालों के पास 5 मरले का मकान नहीं है। यार इज्जत है, कम से कम इज्जत तो देना, कम से कम वो ये तो कह सके कि देखो माशरे में मेरी कितनी इज्जत है, इसलिए एप्रिसिएशन जरूरी है। कोई बात नहीं, 5 मरले का प्लाट नहीं है तो जो 5 कनाल में रहते हैं उनकी कब्र भी 1.5 गज की होती है, वो कौन सा 1.5 कनाल की कब्र में बहुत होते हैं। इसको नहीं सोचना चाहिए। जो ईमानदार बंदा है वो अपने ईमान से इतना पुख्ता हो चुका होता है कि उसको इन चीजों को ख्याल ही नहीं आता, मरले और जायदाद और बैंक अकाउंट, ना। इनकी जिंदगी यही होती है, तायर लाहूती उस रिस्क से बहुत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ये तो उनका किरदार था ना। मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत का एक और किरदार भी बनता है, एक और फर्ज भी बनता है कि एटलीस्ट अपनी जितनी भी इस वक्त कराची में कोशिशें जारी हैं उन तमाम कोशिशों को एक जगह पर मरकूज कर दे। और वो जगह कौन सी है कि ये चौधरी असलम शहीद के कातलों का एक बार खोज लगाए और एक दफा हिम्मत करके उनको चौक में उल्टा लटकाए, करार वाकई। बिल्कुल, ताकि सब लोगों को कान हो जाए कि कानून को हाथ डालना को आसान काम नहीं है। और हुकूमत को मेरा ख्याल है ये भी पता करना चाहिए कि आज वो चूंकि बम प्रूफ गाड़ी में नहीं थे, वो खराब थी। ये जो खराब हुई है, जो खराब की तो नहीं गई, ये प्लान तो नहीं था। और फिर उनको अपना वो जो डिवाइस लगा के जो ब्लास्ट किया गया है वो भी प्लांटेड था। इसका भी ख्याल करना चाहिए, देखना चाहिए और खोज लगानी चाहिए कि ये कैसे हुआ है। बड़े आराम से मेरा ख्याल है पकड़ा जा सकता है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। बिल्कुल, नियत और बिल होनी चाहिए। हाँ नाज़रीन, हमें ये लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, परवेज मुशर्रफ केस, बल्दियाती इंतखाबात और दीगर सियासी मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शुजात। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। बड़ी मेहरबानी जनाब, आपने याद किया, बड़ी देर के बाद बुलाया आपने। चौधरी साहब, आपकी मसरूफियात आड़े आती रही। शुरू तो ही छेड़न लग पे मैनू। मसरूफियत किस गल दी जनाब, मैं केड़ा लूमा ला लिया ने, घर ही बैठे होंगे सारा दिन वेले। मैं सूफी नूं वेंदा रहना, सूफी मैनू वेंदा रहंदा। हुण ते असीं दोवें एक दूसरे दी बगैर वेखे फोटो भी बना लेंगे, इन्ना देखे एक दूसरे। चलो साहब, ये मुमकिन है कि पाकिस्तान की कौम या हम आपको भूल जाए? भूले तो भी कह रहा हूँ ना, तो कई लोगों को मैंने पूछा, मैंने जानते हो, एक बंदा देखो कहता जी तुहाडी जनाब ऐनकां दी फैक्ट्री नहीं, मैंने पुत्र ना ऐनकां दी ने चैनकां दी है। अनकरीब मैं बिल पेश करूंगा ना फिर तुम्हें पता चलेगा। मैं कहूँ कहता अच्छा मीटर रीडर हो तुम? और मैं असेंबली च बिल पेश करना बेवकूफा। चलो ये तो खैर आप मजाक कर रहे हैं, आप हमारे दिलों में बसते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सवाल ये जो है कि ये अचानक परवेज मुशर्रफ की हमायत का ख्याल, ये क्या मामला है? आपने जो आज इतनी देर के बाद बुला लिया है, ये यही मामला है। क्या मतलब? और जनाब बल्दियाती इलेक्शन ऊपर सर पे आ गए हैं। अच्छा। और लोगों को भूल ही गया कि काबली भी जमात थी। अच्छा। इसलिए अब दोबारा खबरों का किसी न किसी तरीके से जरिया तो बनना ही था। अच्छा अच्छा अच्छा। वरना अब तो आपको पता है कोई 6 साल बाद मेरी खबरें जो है वो हेडलाइन बनी है। अच्छा। वरना अब तो अखबार में हमारी खबर जो है वो सवेरे अखबार पकड़ के 1.5 घंटा ढूंढ के मैं अखबार फिर सूफी को पकड़ा देता था। अच्छा। ले भाई सूफी जो मेरी खबर लब दे ना तो एक बोतल ते बर्गर पका। सूफी अगो एक दिन आते चोरी साहब मैं तो बर्गर खाते ही नहीं। मैं पुत्र मैं भी तो ही कहने ऐसा देश के सूफी सिर्फ बर्गर खाना से एक दिन नून लीग वालियों ने शुजात अजीम को जब लगाया ना PIA का हेड,
تو مجھے لا کے کہتے کہ دیکھو جی تہاڈی خبر لگی عظیم دے اتنے انگل رکھ کے نا کہندا دیکھو جی شجاعت لکھے میں کر لینا بندے نے ٹھیک مینو تو نہیں چار سکتا میں مطلب تیرے نال بہت سیاح. اچھا تو بلدیاتی انتخابات کے لیے آپ کا سیاسی اسٹنٹ ہے؟ یہ ظاہر ہے بلدیاتی الیکشن سر پہ آ گئے ہیں تو پھر سیاست گرم تو کرنی ہے نا. ہم نے تو یہ بھی اسکیم بنائی تھی کہ نیٹو سپلائی روک لیں عمران خان کی طرح. اچھا جس طرح عمران خان نے نیٹو سپلائی روکی ہے کافی ان کی بھی سیاست گرم ہو گئی تو ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا. اچھا مگر کامل علی آگا تہن پتا سیاح آدمی بھی ہے مذاق بھی بڑا کر رہے. اچھا مجھے کہہ رہے جج صاحب عمران خان کی پارٹی تو اتنے جو کی ہے چلو انہوں نے جیسے بھی روک لی نیٹو سپلائی. ہماری پارٹی کے جتنے کو ممبر رہ گئے ہیں ہم تو جی ٹی روڈ پہ بس روکے تو کنڈکٹر کہہ دیتا ہے کہ بھائی جی وچ 2 سیٹاں نے 3 چھاتے ہو جاؤ. یہ کامل علی آغا کی ذہانت تھی یا مذاق تھا؟ مذاق سے کہا بس سیریس بات تو نہیں نا ایسی کر سکتے. یہ جنید صاحب جب یہ میں نے بیان دیا ہے کہ یہ اگر مقدمہ چلانا ہے تو پھر اس مقدمے میں افتخار چودھری کو بھی پکڑے, پرویز لائی کو بھی پکڑے, جنرل کیانی کو بھی پکڑے, مجھے بھی اس میں پھر پکڑے. اچھا میں نے تو یہ کہہ دیا سنی نہیں کسی نے. صوفی نے بلکہ بعد سے کہا بھی ہے کہ سنو چل سب کی کہنڈے میں پھر صوفی نے کہا میں بس چھڑ دے گل لنگ گئی چھڑ دے اگلے سیریس ہی نہ ہو جائے. اس کا مطلب اس بیان کا مقصد صرف ہیڈ لائن بنوانا تھا؟ میرا یہ مقصد نہیں تھا. ہیڈ لائن تو اس لیے بن گئی نا کہ یہ ایک سچی اور دلیر بات کی ہے. بات تو یہی سچ ہے نا جی کہ اگر یہ پھر کیس شروع کر رہے ہیں تو پھر 99 سے کرے شروع. 99 سے کیڑا لڈو کا سب بیٹھا ہے جڑا ڈنگ مارے گا تو پھر ایک دے آ جائے گا. سوچ رہے تھا پوائنٹ تو میرا صرف اتنا سے ہے کہ پاک فوج جو ہے اس کی سپہ سالار کو غدار کہنا نہ ہی سیاست ہے اور نہ ہی شرافت ہے. اچھا چلے مان لیا اگر غدار نہیں کہتے تو پھر کیا کہیں, باغی کہہ لیں؟ باغی بھی نہیں کہہ سکتے. اس پوسٹ سے جوید ہاشمی پہلے لگا ہے اس لیے میرا خیال ہے غدار نہ کہیں. ہاں چونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں اس لیے داغدار کہہ لیں. سوچ رہے صاحب داغ تو چلے جائیں گے مگر یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. نہ ہی یہ وقت دوبارہ آئے گا اور نہ ہی سعودی وزیر دوبارہ آئے گا. اس لیے میرا خیال ہے کہ عوام کی روٹی پانی بجلی کی فکر کریں. یہ مشرف والا جو فیصلہ ہے نا یہ عرب پہ چھوڑ دیں. عرب پہ چھوڑ دیں؟ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, عرب پہ کیوں چھوڑے؟ ارے گل تاری بھی ٹھیک ہے مگر غلط میں بھی نہیں کہہ رہا. کیا مطلب؟ میں سعودی عرب کی گل نہیں کر رہا, میں جج صاحب کی گل کر رہا جنہ فیصلہ کر رہے ہیں ان کا نام فیصل عرب ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو یا عوام کو اس بیمار مریض مشرف کی جان چھوڑ دینی چاہیے. سب بیمار مریض کون سا؟ یار 9 بیماریاں ڈاکٹروں نے آپ لوگوں کو بتا دی, اور درجن پوری کر دیتے تسلی ہونی چاہیے. کون سی 9 بیماریاں معمولی نوعیت کی ہر شخص کو ہوتی ہے؟ بڑی خطرناک بیماری ہے. وہ کیا؟ اور جناب ان کے جوتے کے بائیں پاؤں کی ایڑی بیٹھ چکی ہوئی ہے اب. چلے پہلی 9 بیماریاں ہوئی, یہ کون سی بیماری ہے؟ چلو پھر انہوں رہن دیو, پہلیاں 9 دی چھڑ دیو. یہ سب کچھ تھا. بہرحال خوش رہے, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.